میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عریض باز کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب کے نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں اور نواز ہوں اور نہ مفکر ادیب۔ صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی وشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں ابھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتی ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، ذلت سے بچاتا ہے، عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پروانوں اخروی علم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ و احادیث نبیوں میں باقاعدہ وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں جو ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اس کے باوجود بھی آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسین بچوں کو افریقی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان مردود جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارے دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلام سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسین اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہیں سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے جال میں پھنس کر اپنے دین و اسلام کو داغ کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابے کے دین کے مانند ہوتا، ہماری سوسائٹی صحابے کے کریکٹر، ہماری کردار صحابے کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی۔ لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔